بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین و حضرات، آج جمعہ مبارک اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم جمعے کے دن اسپیشل جمعے کا عنوان رکھتے ہیں، لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، نمازیوں کو، خطیب حضرات کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اچھی سپیچ لکھ کر یا اپنے ٹی وی پروگرام کے ذریعے ریفرنس کے ساتھ ادھر کی بات ادھر کی بات نہیں، وقت پاس نہیں کرنا بلکہ حقائق اور ریفرنس کے ساتھ ہم گفتگو دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارا موضوع ہے، اور جمعے کا دن ہے، آپ کے علم میں ہے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا قاری احمد زین العابدین نوری صاحب سے کہ وہ ہمیں تلاوت سنائیں، اور تلاوت جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کی روح کو بھی ساتھ سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا رہا ہے، مطالبہ کیا کر رہا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، اور ہمیں خیر و برکت کیا دے رہا ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. خواتین حضرات، آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی. بہت ہی اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں. اور اب ہم نے بات کرنی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پینل آپ کے ساتھ موجود ہے. لیکن جب ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلا درس یہی اولیاء کی مجالس سے ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ شریعت کے مطابق گزرا. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان آیا معاذ اللہ آپ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آپ نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے. تو بات ملتی ہے روایات میں کہ جو شیطان تھا اس نے کہا کہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تعداد فکس نہیں ہے، تو کتنے لوگوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تیرے شر سے تیری وجہ سے نہیں بچا، میں اپنے علم کی برکت سے اور اللہ کی رحمت سے تجھ سے محفوظ رہا ہوں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ جب آج ہم بات کریں گے، باقی ہمارا پینل بھی بات کرے گا، تو جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ ہے علم. جس صوفی کے پاس علم ہے وہ صوفی کامل ہے. جس صوفی کے پاس معاذ اللہ علم نہیں ہوتا وہ کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے. تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اب میں تعارف کراتا ہوں آج ہمارے جو بہت ہی معزز و محترم مہمان ہیں. ان میں نام نامی اس میں گرامی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد طیب نورانی صاحب ماشاءاللہ بانی ہیں ادارہ خیر العباد کے، اور چیئرمین حضرت خواجہ عبداللطیف ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. بہت ہی اچھے انداز میں بہترین دین کا کام کر رہے ہیں اور مسلسل دین کی شمع کو روشن کرنے میں مگن ہیں، مصروف ہیں، لگے رہتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں دین کی اصل بات کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں، ٹرینر ہیں، مصنف ہیں، چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن سکول کے. اور آپ کے علم میں ہے کہ 80 سے زائد برانچز ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر. اور ماشاءاللہ چیئرمین ہے آسرا فاؤنڈیشن کے، اور فری ایمبولنس کا ان کا نیٹ ورک ہے، خدمت خلق کرتے ہیں. ابھی سیلاب کے دنوں میں شکر گڑھ کے ایریے میں انہوں نے بہت وسیع پیمانے پہ ماشاءاللہ کام کیا ہے. اور ان کے ساتھ جو تیسرے ہمارے معزز مہمان ہیں، بہت کم وقت دیتے ہیں، ہمارا اصرار رہتا ہے، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ماشاءاللہ. آپ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب کے فرزند ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ناظم اعلیٰ جامعہ یوسفیہ طلباء و طالبات. بڑا اچھا کام ہے، بہت محنتی آدمی ہیں. اور ماشاءاللہ بچپن سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک دفعہ میرا خیال ہے یہ اس وقت انہوں نے درس نظامی کا آغاز کیا تھا جامعہ نظامیہ رضویہ. تو پیر صاحب نے بتایا کہ دوسرے سال میں پہلے سال میں پہنچ گئے ہیں. تو ہم ایک شاد باغ کے اندر ایک گھر کے اندر محفل تھی، مفتی صاحب کو شاید یاد آ جائے. تو اس وقت بڑی وہاں انہوں نے دعا دوستوں سے بھی کی، خود بھی کروائی. تو یوں ان کا یہ جو اس وقت اس مقام پر پہنچنا ہے وہ اصل میں ان کے والد گرامی کا
تربیت کا انداز بھی تھا اور ساتھ جو انہوں نے محنت کیا اپنی اولاد کے لیے وہ بھی ان کے جو خاصہ ہے، جو خوبصورتی سامنے نظر آ رہی ہے، پیچھے ایک فیضان ہے پورا۔ تو میں اپنے تینوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور قبلہ حضرت پیر طیب نورانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور والا حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندانی تعارف ہے اس پر روشنی ڈالے اور آپ کی تعلیم، تربیت، پرورش کہاں کہاں ہوئی، کیسے ہوئی اور کس انداز میں یہ پھول جو تھا اس نے اپنی پوری جو خوشبو ہے معاشرے کو دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج آمین۔ آپ نے اس بابرکت دن میں ایک بہت بڑی امت کی صالح شخصیت کے ذکر خیر سے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صالحین کا ذکر جو ہے وہ امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ میں آپ کو اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اس جہت میں بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت تصوف، روحانیت، اولیاء اللہ کا جو تعارف عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے اس سے ہٹ کے ایسی شخصیات علماء کو بٹھایا ہے کہ جو ان کا حقیقی تعارف بیان کریں گے تو امت تک ان کے درست تعارف کی رہنمائی جائے گی۔ حقیقی لوگ حقیقی تعارف کرا جی سکتے بالکل ایسے، بالکل ایسے، فیک لوگ فیک تعارف کرا جی بالکل فیک لوگ فیک اور تعارف، بعد میں قابو آ جاتے ہیں، جی چیخیں ایسے، مارتے ہیں۔ جی ایسے ہی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ اس امت کے اولیاء میں اسی طرح ہے جیسے انبیاء کی صف میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام ہے، اور یہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید اسے کہا جاتا ہے کہ جو دونوں طرف سے، یعنی والد کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے بھی۔ ویسے اس وقت ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ہجرت پاکستان کے بعد کے سادات ہیں، یعنی وہ حقیقی طور پہ سادات تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا ظلم اپنے آپ کے ساتھ اور جہنم خرید رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، تاکہ ایک سیریل وائرن کا پروگرام شروع کریں۔ ہاں بالکل بجا فرمایا آپ نے، ہونا چاہیے اس پہ بھی کام۔ صحیح۔ 70-80% اس وقت جو لوگ ہیں اللہ رحم فرمائے۔ ان کی کیفیت اسی طرح کی ہے، مشکوک ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں امت کے علماء اور اولیاء میں سے جو اپنے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ سے ملتے ہیں اور اپنی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتے ہیں۔ تو نجیب الطرفین سید ہیں، علمی گھرانے ہیں اور بڑے زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار دونوں، یعنی والد گرامی بھی اور والدہ بھی۔ تو قرآن مجید ایک اصول بیان کرتا ہے کان ابوہما صالحا، یعنی ہم جیسا کوئی گناہ گار بھی ہو تو اس کے والدین نیک ہوں تو اللہ اس کو بھی فضل سے مالا مال کر دیتا ہے، اور جو ہوں ہی یعنی پاک صاف، خون بھی پاک، شعور بھی پاک، عقل و خرد بھی پاک۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس نفس ہیں اس امت میں کہ جو خود بھی پاک تھے، والدہ بھی پاک ہیں، والد بھی پاک ہیں اور نسب بھی پورا پاک ہے، اور چند واسطوں کے بعد امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی، آپ کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی جو پرورش ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمائی، یعنی ماں کی آغوش میں، یعنی پہلی درسگاہ حضور غوث پاک کو یہ میسر آئی والدہ کی صحبت، اور انہی کی بارگاہ سے آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ پھر اسی شہر گیلان میں جو آپ کا پیدائش کا شہر ہے، ایران کا یہ شہر صوبہ شہر گیلان، وہیں آپ نے قرآن مجید کی تعلیم بنیادی طور پہ، فقہ کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، یعنی اپنی ابتدائی تعلیم کے اندر یہ ساری چیزیں، عربی زبان وغیرہ کی بنیادی تعلیم حاصل کی، اور پھر آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے شہر بغداد کا سفر کیا، وہاں بڑے بڑے علماء مشائخ سے آپ نے علم کا مرکز تھا، یعنی علوم عصریہ اور نقلیہ دونوں کا مرکز تھا۔ جناب مفتی شاہ مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کو جو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے اس پہ کوئی روشنی ڈالیں، اور بچپن کے کوئی ایسے مشہور جو سچے واقعات ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی واتبع سبیل من اناب الی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، اے امت تم ان کی پیروی کرو۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ بلا پیر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، اس شعور میں رکھا ہے کہ جہاں ہم صالحین اور اللہ کے منیبین جو ہیں ان کی ہم اتباع کرنے والے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں،
آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی تعلیم، آپ کا کردار، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی سیرت، یہ آج بھی اتنے سال صدیاں گزرنے کے بعد اسی سورج کی طرح چمک رہی ہیں جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمہ اللہ جو ہیں، جیسے قبلہ نورانی صاحب نے بتایا، آپ نجیب الطرفین ہیں، اور آپ کی آپ کیونکہ حسنی اور حسینی ہیں تو لہٰذا آپ کے خاندان کی جو کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ ماں کے پیٹ سے ہی قرآن پڑھ کے آتے ہیں۔ آپ ماں اور آپ کی والدہ وہ ہیں جن کے بارے میں جب ان کی شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو حضرت شیخ ابو صالح جو ہیں وہ اس عورت سے شادی کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نابینی ہے، لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، اور جب اس کی تشریح کی گئی تو بتایا گیا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اپنا قدم کبھی گناہ کی طرف باہر نکالا نہیں۔ تو جس سب کی یہاں ماں بریک کا کے یہ لیے مرتبہ کہا ہو، جا رہا ہے، میں دوبارہ بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا، اس کے بعد پھر قبلہ مفتی صاحب پیر صاحب کی طرف چلیں گے۔ خواتین حضرات، جمعہ ہے، درود پاک کی کثرت کریں، اور اپنے جو خطیب ہیں، جو آپ کے امام ہیں، اگر ان کو ہمارا جمعہ لکھا ہوا چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ بڑی 11ویں شریف کا موقع ہے اور نظر نیاز بھی کریں، ختم بھی دلانا ہے اور دھوم دھام کے دلانا ہے۔ جتنا زیادہ آپ خرچہ کر سکتے ہیں کریں، کسی کی بات پہ نہیں آنا، کیونکہ اللہ کی مخلوق کے اندر جو بھی کھانا پیٹ میں جائے گا اس سے ثواب ملتا ہے، اور لنگر ایک ایسی چیز ہے، کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے امیر ترین بندے کو بھی کھانا کھلا دے، بے شک وہ غیر مسلم بھی ہو، تو اس کا بھی اللہ اجر دیتا ہے، جزا دیتا ہے، اور غریبوں کو جب کھلائیں گے اور مسلمانوں کو کھلائیں گے تو ثواب ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب، بات مکمل کریں آپ۔ تو آپ کا بچپن کیونکہ آپ کی اتنی پاکیزہ والدہ اور اعلیٰ کردار والد کی سرپرستی میں گزرا ہے، تو آپ اسی وجہ سے، اور کیونکہ مادرزاد ولی تھے، آپ ماں کی گود میں آئے ہیں تو ولی بن کے آئے ہیں، اور ان کی پہچان آپ جب گلی میں آتے ہیں، کبھی کسی بچے کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ تک کرتے ہیں تو آپ کو غیبی آواز سے روک دیا جاتا ہے کہ اے عبد القادر، تو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اور ذرا غور کریں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس منصب پر فائز ہیں کہ عمومی لہو و لعب جو ہے اس کی طرف بھی ان کو نہیں لایا جا رہا، اور آپ شروع دن سے تعلیم قرآن میں، تعلیم دین میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور صرف 8 سال کی عمر میں آپ اپنے علم 8 سال کے عرصے میں آپ پورا ظاہری علوم نقلیہ ہیں، عقلیہ ہیں، جتنے جدید اس وقت کے علوم ہیں، آپ ان کو سب کچھ جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہیں نہ صرف تصوف کے امام ہیں بلکہ آپ علم شریعت کے، علم فقہ کے، اصول 13 سے 17 علوم میں آپ بیان باز فرمایا کیا کرتے بات تھے۔ جناب قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے اوپر، اور جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ مفتی صاحب بات کر رہے تھے، جو علوم کی بات ہوئی تھی، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ آج آپ کی مہربانی، آپ تشریف لاتے ہیں، ہم تو آپ کو کہتے رہتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں۔ آج کا پروگرام شخصیت کے اعتبار سے بہت چلیں پہلے یہ تو بات کریں نا، آپ بار بار آیا کریں گے، جی انشاءاللہ، قوم کے ساتھ وعدہ کریں آج انشاءاللہ تعالی۔ محترم المقام، آج ہم شخصیت کے اعتبار سے بہت ہی بلند پایا بزرگوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، جن کو انٹرنیشنل سطح پر پیر پیرا کہا جاتا۔ ماشاءاللہ۔ آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی ولی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو پیدائشی طور پر بہت سارا علم عطا فرمایا ہوا تھا، ماشاءاللہ۔ لیکن آپ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ولایت کے بعد بھی علم کی جستجو چلتی ہے، اور جو علم کی جستجو ختم کر دیتا ہے اس کا مقام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں اس پہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ سے ہو کے آ کے بھی دعا کر رہے ہیں، ربی زدنی علما، یا اللہ علم میں اور اضافہ فرما۔ تو جستجو علم اور پھر اس کا حصول، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ختم ہے۔ کتنی محنت آپ نے کی۔ یہاں میں ایک بات اپنے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پیدائشی طور پہ آپ بڑے علم والے تھے، تو کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو تم کچھ نہیں جانتے۔ بھائی یہ آپ نے پڑھ لیا تو یہ کیوں نہیں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ساتھ ہی کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اس کا مطلب ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا یہ عمومی کلیہ ہے، اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پہ بڑا علم دے کے بھیجتا ہے، ماشاءاللہ۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور آپ نے علوم شریعت و طریقت جس منہج پہ جا کے سیکھے کہ آپ کی تربیت فرمانے والے آپ کے اساتذہ میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام شامل ہیں، اللہ، وہ آپ کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ اور آپ کے ایک رجال الغیب، جی آپ کے ایک مرید نے لکھا کہ حضور سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بھی معاملات آتے تھے کہ بڑے بڑے محدث سامنے بیٹھ کر ان سے پوچھتے کہ اس آیت کی تشریح کریں، تو جتنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی وہ تشریح کرنے کے بعد فرماتے اب رب کا فضل دیکھو، سبحان۔ اور پھر جب رب کا فضل ہوتا تو وہ فرماتے کہ یہ تو ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے کتابیں اور کہتی ہیں اور علم لدنی اور کچھ کہتا ہے، اللہ اللہ، تو آپ علم لدنی کے حامل تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر میں بات واضح طور پر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، علم لدنی کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ کی عطا نبوت ہے۔ بند ہے، اور جب نبوت نہیں ہے تو پھر صحابیت بھی نہیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ علم لدنی کا دروازہ، مقام و مرتبوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے، ولایت کا دروازہ، کھلا ہوا۔ اگر کوئی شخص علم لدنی حاصل کرنا غوث چاہتا ہے، کا، قطبیت کا، جی اگر کوئی علم لدنی حاصل کرنا چاہتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے معمولات کو دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے علم پر عمل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے جو آپ کا تصوف کے حوالے سے، جو طریقت کے حوالے سے آپ کا جو مقام اور مرتبہ، جو آپ کی تعلیمات ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں؟ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیک وقت محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، مصلح بھی تھے، عالم بھی تھے۔ تو یہ ممکن نہیں ان کی ذات سے کہ کوئی ایسی بات کریں کہ جو ایک طرف جھول کھائے۔ فی زمانہ اس وقت علوم ظاہریہ والے اور رنگ میں نظر آتے ہیں، علوم باطنیہ والے اور دعوے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں دین کا ظاہر یعنی شریعت مصطفیٰ اور دین کا باطن یعنی معرفت، دونوں چیزیں یکجا نظر آتی ہیں، اور پھر آپ نے ان دونوں چیزوں پہ زور دیا ہے۔ یعنی آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ شریعت کے بغیر طریقت کا دعویٰ کرے فرمایا گمراہ شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ اعلان نبوت کی حیات کے احکام کو چھوڑ کے کہے میں معرفت کا نور جانتا ہوں، کہا یہ گمراہ شخص ہے۔ اور پھر اس کے برعکس دوسری بات بھی ارشاد فرمائی دوسری جہت میں تربیت کی، کہا سنو جو بندہ شریعت پر تو عمل کرے لیکن طریقت کا دامن چھوڑ دے، کہا یہ ناقص ہے، ادھورا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ آدھا ہے۔ تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جب شریعت اور طریقت دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کامل ہو جاتا ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بندے کے اندر اخلاص کی نعمت پیدا اور دولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اپنے حجم کے اعتبار سے اس کی وہ ویلیو نہیں
جو اخلاص کی بنیاد ہے اللہ کا عمل تھوڑا بھی ہو چھوٹا بھی ہو للہیت ہو خلوص ہو اللہ کی رضا پانا مقصود ہو تو کہا وہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا بھی ہو تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور یہ آپ نے تقوی اور طہارت اور خلوص کی بات ارشاد فرمائی اور پھر خاص نصیحت فرمائی. کہا سنو میں ایک بات یہاں رک کے حضرت آپ کی اجازت سے اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. ہمارے ہاں اس وقت جو تصوف کا نقشہ بیان کیا جاتا ہے اسے دیکھنے کے بعد یا سننے کے بعد تو اندازہ ہوتا ہے کہ صوفی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باغی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تصوف ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کامل کر دیتا ہے بندے کے وجود کے اندر. اور خود حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں بندے تو اپنے دل کو خالص کر, اس لیے کہ جب تک تو اپنی خواہشات نفس کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت اور قرب نصیب نہیں ہو سکتا. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز روزہ حج زکوٰۃ تجھے اللہ اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے قریب کرے تو اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دے. جی مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے اساتذہ آپ کے شاگردوں کے بارے میں؟ جی قبلہ پیر صاحب سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ جو ہیں وہ آپ کیونکہ علم کے مینار تھے اور علم اور عمل آپ میں یکجا تھا. آپ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت مقدسہ لما تقولون ما لا تفعلون, وہ آپ اس بات کو یقینی طور پہ سمجھتے تھے کہ کہنا وہی ہے جو کرنا ہے. تو آپ خود اپنے اساتذہ سے آپ نے یہی سیکھا اور اپنے شاگردوں میں بھی یہی ربانیت سکھائی کہ آپ نے جو کہنا ہے وہ کر کے دکھانا ہے اور پریکٹیکلی. اس لیے آپ اپنے زمانے کے بذات خود فقیہ اعظم بھی ہیں, مفتی اعظم بھی ہیں اور اس زمانے کے عالم ربانی ہیں. اور جیسے ابھی یوسف صاحب نے ایک جملہ بولا کہ پیر وہ ہے جو عالم ہو, اور اگر اس کے اپوزٹ ہم کہیں اور سمجھانے کے لیے کہ جو جاہل ہے وہ پیر ہو نہیں سکتا. اللہ آج جس طرف نورانی صاحب اشارہ کر رہے تھے, آج تو ہم نے پیری مریدی کا لیول اور اس کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ اپنی مرضیوں سے بنا لی ہیں. جو جتنا ڈرامے باز ہے, جو جتنا فسادی ہے, جس کے پاس جتنی چرب زبانی ہے, وہ اپنے لیے بڑے بڑے سٹیٹس بڑے بڑے لوگوں سے کہلوا لیتا ہے. لیکن عالم ربانی ہونا اور پیر ہونا یہ اللہ کی خاص رحمت اور نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا یہ جب تمہیں مل جائے نا یہ لوگ جو راتوں کو, دن کو, صبح کو, شام کو اپنے رب کی عبادت کرنے والے, رب کی عبادت کرنے والے, گڑ گڑانے والے, اللہ کے حضور جھکنے والے, اس کی مخلوق کی خدمت کرنے والے, میں یہ جب مل جائے نا تو ان سے اپنی آنکھیں نہ چلایا, ان کے پاس بیٹھ جایا کرو. یہ غوث اعظم رحمہ اللہ, آپ ذرا غور کریں, ان کا علم تو ان پہ ختم ہے اس زمانے. جو ولی ہے اس کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے, رب یاد آتا. اور آپ کو دیکھ کے کیا کس کو نہیں یاد آتا تھا. چور آپ کو دیکھتا ہے تو ولی کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے, آپ کو لٹیرا دیکھتا ہے تو وہ آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے, آپ کو کوئی باغی دیکھتا ہے آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے. والا کئی لاشیں اٹھتی تھی جب آپ درس دیتے تھے. وہ جب آپ درس دیتے تھے تو آپ ایک لیول تک درس جب ظاہر کا دے رہے ہوتے تھے, ہر بندہ درس سن نہیں سکتا تھا, ظاہر کا درس دے رہے ہوتے تھے, شریعت کا درس دے رہے ہوتے تھے تو لوگ کنٹرول میں ہوتے تھے. اور جب آپ اگلے لیول کی طرف جاتے تو وہاں تو وجد طاری ہو جاتے تھے, وہاں تو ہچکیاں بن جاتی تھیں, وہاں تو وہ یہ فرماتے تھے آخر میں کہ بھئی اب پہلے کال کی تو بات ہو, اب حال کے اوپر آ جائے. حال کی بات لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے, حال کی بات سننے کے لیے صاحب حال چاہیے تھا. تو آج ہم یہ صرف باتوں کی حد تک ہم سمجھتے ہیں شاید, کیونکہ آج کے دور میں قال ہی زیادہ ہے اور حال تو ڈھونڈنے سے کہیں. جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے, بات کو آگے بڑھائیں, جو آپ کی عبادت, آپ کی ریاضت, جو تقوی طہارت. محترم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ وابستہ رکھا. یہ آج کے دور کے لیے سب سے بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عبادت سے روگرداں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بخاری شریف میں موجود ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کرتے تھے طولہن و حسنہن,
اللہ اس کی طوالت اور اس کا حسن کتنا عظیم تھا، جب قیام فرماتے تھے کتنا لمبا، اور اس کے اندر حدیث میں یہ جملے موجود ہیں کہ آپ نے ایک رکعت میں 7.5 سپارے پڑھے۔ اللہ اللہ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو عبادت کرتے، اور انہوں نے قادری جو ان کا مرید ہے نا اس کو سمجھایا ہے کہ صرف نام ہی نہیں لگانا بلکہ اس راہ پہ بھی چلنا ہے جو ہماری راہ، اور آپ نے اس کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا میرا مرید قادری وہ ہے جس کی یخبستہ راتیں سجدوں اور قیاموں سے گزریں اور جس کی تپتی ہوئی دوپہریں روزوں کے ساتھ گزریں۔ اللہ یہ پیٹرن دیا انہوں نے، جب خود کریں گے تو دیں گے۔ ایک اعزاز صرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ والا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا، قیام تھوڑا تھوڑا آرام۔ اس کے علاوہ اللہ کسی کو نہیں کہتا تھوڑا قیام کرو، کہتا ہے کری جاؤ، جتنا تم قیام کرو گے میں اتنا ثواب دے دوں۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو برزہ سنو، تم جتنی مرضی عبادت کرو رب کو کوئی تھکا نہیں سکتا، ہائے 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 رب کا کام ہے ثواب، لیکن قرب بارگاہ الہی کی بنیاد کثرت سے سجدے، عبادت، قیام، سجود، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ اس قوم کے لیے آج ہم جہاں کھڑے ہیں ان کو پیغام دینا ضروری ہے۔ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا کہ صحابہ کرام رات کو سو جاتے تھے صبح اٹھتے تھے، تو یہ جو رات قرآن پڑھ لیتے ہیں ساری رات جاگتی ہیں، یہ صحیح نہیں کام، یہ سنت ہے۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے لکھا جب رات کو تلاوت کرتے تھے آسمان سے فرشتے آ جاتے تھے۔ اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تمہارے علاقے کے لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ سبحان اللہ اسلام نے بتایا کہ عبادت خواتین کریں۔ حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، جمعہ ہے اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے، 11ویں کا ختم بھی دلانا ہے، قادری بھی بننا ہے، نقش بندی بھی بننا ہے، چشتی بھی بننا ہے، سہروردی بننا ہے، اور تمام سلاسل جو ہیں وہ آپ سے فیض یافتہ ہیں۔ تو قبلہ پیر صاحب، جو آپ کی سخاوت تھی، آپ کا سخی ہونا، پھر آپ کا جو ذریعہ معاش کیا تھا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے آج کل کے پیروں میں زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے تھے، وہ کھاتے کہاں سے تھے، یا اپنا لنگر کا نظام کہاں سے چلاتے تھے؟ اللہ اکبر، آپ نے بڑا حالات حاضرہ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا ہے کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا میرا دل ذریعہ کر رہا ہے پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ الحمدللہ آپ کا تو بزنس ہے میرے علم میں، الحمدللہ۔ اس طرح مذاق میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذریعہ آمدن تھا وہ کھیتی باڑی اور زمینداری تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو تھے، یہ مجاہد اسلام بھی تھے، عالم ربانی بھی تھے، صوفی بزرگ بھی تھے اور زمیندار بھی تھے۔ تو یہ گیلان کے اندر جو آپ کو اپنے والد گرامی سے ترکہ میسر آیا، اسی سے آپ کا سارا نظام حیات چلتا تھا، آپ کے بچے اور آپ کی فیملی، اور خاص طور پہ آپ کی خانقاہ پہ قائم وہ عظیم الشان مدرسہ جس میں اس وقت بلا شبہ ہزاروں طلباء پڑھتے تھے، ان کا بھی لنگر اسی میں سے چلتا تھا۔ پھر جب آپ نے بعد میں یعنی وہ نظام خانقاہ کا اور مدرسے کا وسیع ہوا، تو باقاعدہ طور پہ آپ نے پھر اپنے خدام کی اور اہل محبت کی ذہن سازی فرمائی کہ بھئی اس اللہ کے دین کے کام کو، ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمانا چاہی تو فرمایا کون ہے جو اس کے لیے جگہ خرید کے پیش کرے؟ حضرت عثمان اٹھے، یا رسول اللہ میں جگہ پیش نیکی کی کرتا دعوت ہوں۔ دینا، نیکی کی دعوت دیا۔ تو حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذاتی طرز حیات تھا، اس کو چلانے کے لیے وہ ترکہ، وہ ورثہ جو آپ کے والد گرامی سے ملا،
اس سے نظام چلتا تھا، اور پھر آپ کی خانقاہ پہ جو طلباء اور پڑھنے والے یعنی یونیورسٹی تھی، ہاں یونیورسٹی تھی جہاں جس میں ہزاروں لوگ وابستہ تھے، تو ان میں سے بھی بہت بڑا حصہ حضرت غوث الاعظم کے اسی زمین کی کھیتی باڑی اور زمینداری میں سے جو کچھ آتا تھا اس میں سے وہ چلایا جاتا تھا۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اس طرح کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن یعنی علم جن کا کامل، تقوی جن کا کامل، روحانیت کی معراج پہ پہنچے ہوئے لوگ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ترین لوگ۔ پھر ایک اور بات ہے، ایک ہے کہ کوئی بندہ ریاضت اور مجاہدہ اور تقوی کے ذریعے یعنی کسب کے ذریعے ولایت حاصل کرتا ہے، اور کچھ لوگ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ رسول اپنی امت کی ہدایت کے لیے کرتے ہیں، یعنی مامور من اللہ مامور من الرسول۔ تو حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ مامور من اللہ بھی تھے، مامور من الرسول بھی تھے۔ تو ایسے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کا ایک دست غیب بھی ہوتا ہے، یعنی وہ ہماری نظر میں نہیں آتا۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، میں اشارتاً بات کروں گا، ان کی خدمت میں بیٹھے تھے تو عید کا دن تھا، تو 100 کے کچھ نوٹ تھے، اتنی سی تھدی ان کے پاس اوپر والی ویسٹ کوٹ کی جیب میں تھا، تو انہوں نے نکالے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں، افراد زیادہ ہیں اور نوٹ تھوڑے ہیں، تو ایک نوٹ بھی دیں گے تو یہ پورا نہیں آئے گا، مسجد بھری ہوئی تھی، تو آپ تقسیم کرنے لگے، ساتھ ایک خادم تھا حافظ قرآن وہاں کا، اسے کہا بھی یہ بانٹو بھائی، اس نے وہ سارے بانٹ دیے، اور اتنے نوٹ پھر باقی بچ گئے جو آپ نے جیب سے نکالے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دوبارہ انہوں نے جیب میں نام بھی بتا دیں، نام شاید خیال نہ ہی بتایا جی، تو پھر منع کیا ہوگا میرا خیال آپ کو جی۔ مفتی شاہ ان کے پاس دست غیب ہوتا ہے جناب۔ تو حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر پہلے مفتی خلیل صاحب بات کر رہے تھے جی جی کہ جو فیض ہے وہ رکا نہیں ہے، وہ رکا نہیں ہے، وہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چند کھجوریں وہ ڈال اللہ کے کے تھیلی میں خزانے میں کوئی کمی واقع کوئی کمی نہیں، حضور کی حیات میں استعمال کرتے رہے، صدیق اکبر کے دور میں استعمال کرتے رہے، فاروق اعظم عثمان غنی کے دور میں استعمال کرتے رہے۔ جب عثمان غنی کا دور آیا، وہ بلوائیوں کے جھگڑے میں وہ کٹ گئی تھیلی ان کی، تو اس وقت ختم ہوئی چند جی۔ مفتی اشارت مدنی صاحب، یہ جو غوث الاعظم یا غوث اعظم کہنے پہ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں، اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ کیوں لبیب صاحب، غوث اعظم یا غوث الاعظم دونوں لفظ کا معنی تو ایک ہی ہے، اور اب یہ عقیدت کے معاملات ہیں، اور آپ کو غوث کہنے کا مطلب ہے مددگار کہنا، اپنے لیے ان سے فیض حاصل کرنا، اور اعظم اصل لفظ غوث پہ شاید نہیں اعتراض ہوتا، اصل میں اعظم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کو غوث الاعظم سب سے بڑا غوث کہنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے پر اعتراض کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بعض فاروق میں کے ساتھ تقریب اعظم مستقل آئی کہتے ہے ہیں۔ جی، بعض لوگوں کو مستقل تکلیف ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور پیدائشی ہمارے معاملہ۔ ناظرین کو بھی یہ سمجھ ہے کہ یہ مستقل پرابلم کس کا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے ہم حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کے بڑے کارناموں پہ اگر نظر رکھیں گے نا، تو پھر یہ اعتراض نہیں رہے گا، آپ کی مدد، آپ کی دستگیری، یہ سب آپ کے جیسے ہم ماشاءاللہ کہ شہید اعظم، شہید اعظم، یہ لقب امام حسین کو ہم کہتے ہیں، یہ لقب ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے مراد وہ یہ خود نہیں تو کہ نہیں اپنے آپ کو لقب دیتے، انبیاء بھی شہید ہوئے، یہ لقب خود تو نہیں دیتے، بعد کے لوگ دیتے ہیں یا معاصرین دیتے ہیں، ہم اثر لوگ لقب دیتے ہیں یہ۔ تو آپ رحمہ اللہ آج جس بارے میں آپ نے وقت بات کے مطابق ہوتا ہے، جب ہم اثر لوگ دیتے ہیں یا سینئر لوگ دیتے ہیں اس وقت کے، سینئر بھی دیتے ہیں، اور معاصرین جو ہے اگر معاصرین قائل ہو جائیں تو پھر تو وہ واقعی بڑا ہوتا ہے، اور آپ کی ذات تو ایسی تھی کہ جو آپ کے معاصرین تھے نہ صرف آپ کے قائل تھے بلکہ اپنی گردنیں آپ کے قدموں کے نیچے رکھنے والے تھے، تو آپ تو ولایت کے بادشاہ ہیں، سلطان ولایت ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کی جو اصل ضرورت ہے نا جی پیر صاحب، وہ آج ضرورت ہے کہ ہم ان کے نام کی، ان کی کرامات، ان کی شان مراتب تو ہم سنتے ہیں، بتاتے میں آپ ہیں۔ سے ضمن سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کے نے مشکلات، جو مصائب برداشت کیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کے کردار کو اپنایا جائے۔ آپ نے ابھی کتنا عرصہ آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، آپ کی ویسے ہی عادت مبارکہ تھی کہ آپ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، روٹین میں گفتگو تو نہیں حکم کرتے ہوا نا تھے، سرکار کی طرف، اور گفتگو ایک ہے روٹین کی اور ایک ہے واز نہیں آپ کیا کرتے تھے، اور واز کا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود تشریف لا کے اپنا لعاب دے کے پھر واز کا حکم فرمایا، اور پھر سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا آپ کو، تو پھر آپ نے واز کہنا شروع کیا۔ اور حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کی عادات ایسی تھی کہ آپ
جیسے ایک سخی بہت بڑے تھے ویسے آپ عاجز تھے. ماشاءاللہ. اور عالم کی شان ہی ہوتی ہے, پیر کی شان ہی ہوتی ہے کہ وہ عاجز بھی ہوتا ہے. وہ متکبر مال متکبر تو ہو مفتی خلیل سکتا صاحب ہے کیا لیکن وہ فرمائیں گے؟ ایک عاجز ہوتے تھے. 11ویں شریف کے اوپر برکت ڈالیں, روشنی ڈالیں, اور ساتھ ہی جو غوث اعظم یا غوث الاعظم کی بات کی ہے, ساتھ آپ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ جو آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی, جو آپ کا عشق رسول تھا. 3 سوال کر دی میں نے آپ سے. جی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خود حسنی حسینی سید تھے, اور سید اپنی آل کی بھی عزت و تعظیم کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی عزت و تعظیم کرتا ہے, اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم لفظی نہیں کی, پریکٹیکل کی, عملاً کیا, اور بتایا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. جو آپ تعظیم کے جملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں, زندگی بھی اسی روٹین کے اوپر آپ کی چل رہی. عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا, بخاری کی حدیث نمبر 7 الحیاء شعبۃ من الایمان کے تحت. فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں حب رسول ہے, تو کہا اس کی زندگی کا نظام دیکھ لو, اگر تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے تو دعوے میں سچا ہے, ورنہ سچا نہیں. صحیح. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق. اور آپ دیکھیں محبت کا عنصر نظر آتا ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں بطور مہمان, وہاں جو آپ کو نعمتیں ملتی ہیں, لوگ تحائف دیتے ہیں, واپسی جاتے ہوئے اہل بیت کی طرح انہی کو دے کے آگے چلے جاتے ہیں, ساتھ نہیں سمیٹ کے لے کے جاتے. کیوں؟ اللہ والے بندوں کا دنیا کے ساتھ اس قسم کا تعلق نہیں ہوتا کہ وہ مال سمیٹ. اور وہ غوث اعظم والی جو بات پوچھی آپ سے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو قرآن شریف اگر کسی نے ڈیپتھ میں پڑھا ہو تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. جب بات ہوتی ہے نا غوث اعظم کی یا اعظم کے لفظ کی, تو وہ لفظ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے لیس الذکر کالانثیٰ, اے عمران کی بیوی میں تجھے وہ لڑکی میں نے دی ہے, اس کی مثل کوئی لڑکا نہیں ہے. حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہ موجود ہے. تو لفظ اپنے معنی کی خود وضاحت کرتا ہے. جب غوث اعظم کہیں گے تو اس سے ایک خاص معنی مراد ہوگا کہ غوث اعظم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اس کی توفیق سے دوسروں کی بنسبت لوگوں کی زیادہ مدد کرنے والے. صحیح. اور جب ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں گے, میں اپنے ناظرین کے لیے یہ عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, ہر بات میں یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ کرتا اللہ ہے. انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے ولی اس کے نائب ہوتے, اس کی اجازت لے کے آتے ہیں. پورا قرآن شریف پڑھیں, کسی معجزے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہیں پوچھا یا اللہ یہ دکھا دوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اجازتیں دے کے بھیجا ہوا تھا. اللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہم کر دیں. تو اولیاء اللہ بھی اللہ تعالیٰ کے اجازت شدہ ہوتے. جی طیب صاحب 11ویں شریف پر تھوڑی روشنی ڈالیں آپ, جو ہم ختم دلاتے ہیں, اس کا برکت کیا ہے, اس کی فائدہ کیا ہے اس کا؟ جی 11ویں شریف ایک اس کا ظاہر معنی اور ایک اس کا باطن معنی ہے. ظاہری معنی جو ہماری قوم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ دیگ بنے, قورمہ اور نان ہوں اچھے ذائقے کے, تو وہ کھایا جائے, مختصر سی دعا ہو, تھوڑا بہت ہو کیا جائے اور اس کے بعد لنگر کھا لیا جائے. باطنی اس کا معنی یہ ہے جیسے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حیات میں آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوتے اور ایک قاری قرآن کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے, پھر آپ اس کی ایک تفسیر بیان کرتے, پھر دوسری بیان کرتے, پھر تیسری بیان کرتے, حتیٰ کہ روایات میں 40 تفسیریں بیان کر دیتے. سبحان اللہ. 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد فرماتے کہ بھئی یہ سارا تھا قال, یہ ہے اب ہے آگے اس سے حال. یعنی تم اللہ کی معرفت کا نور ظاہر سیکھتے رہے, اب اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کرو. تو 11ویں شریف کا معنی یہ ہے کہ انسان قرآن سے جڑے, تفسیر قرآن سے جڑے, حدیث سے جڑے, اصول حدیث سے جڑے, فقہ سے جڑے, تصوف سے جڑے, روحانیت سے جڑے, ذکر و اذکار سے جڑے, اور اس کی برکت سے اپنے آپ کو پاک کریں. اقوال کچھ بتائیں.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے جو حاضرین ہوتے تھے اور جو آپ کے متعلقین ہوتے تھے، آپ اپنے ہر عمل سے اور اپنے ہر قول سے ان کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قریب کیا کرتے تھے. تو آپ کے اقوال غنیت الطالبین ہوں یا تفریح الخاطر ہو یا بہجت الاسرار ہو، وہاں ہمیں ڈھیر ملتے ہیں. آپ قرب الہی کے لیے لوگوں کو قائل کیا کرتے، اور آپ کا جو منشا ہوتا وہ تھا مخلوق کو راہ راست پہ لانا اور ان کی ظاہری طور پر خدمت کرنا. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو آج فلاح کے کام ہیں یہ ہمیں یہ ہستیاں دیتی ہیں. صحیح. تو فلاح کے کاموں میں آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی تلقین فرمایا کرتے جی تھے. مفتی خلیل صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو جنازہ، آپ کی تدفین اور آپ کا جو آخری وقت تھا، اس پہ روشنی ڈالیں. جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے مطلع فرماتا ہے کہ وفات کب ہونی ہے، کیسے ہونی. اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات موجود ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. امام بخاری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر باندھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر موجود. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو بھی بتا دیتا ہے کہ اب دنیا سے واپسی ہے، تو وہ اس حالات کے پیش نظر پھر اپنے احباب کو تلقین کرتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلقین میں 3 جملوں والی ایک بات بڑی اہم. فرمایا ایک مخلوق فرشتے ہیں جو خیر ہی خیر، ایک مخلوق جانور ہیں جن کو عقل و شعور نہیں، اور ایک تم ہو مخلوط. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف چلے جاؤ گے تو خیر سے بھی اوپر چلے جاؤ، اللہ. اور اگر نفس کی رضا کے پیچھے چلو گے تو شر ہی شر تمہارے لیے. صحیح. تو انسان کو تلقین کی اور اس کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامیابی کا ذریعہ ہے. اور آپ کا جو جنازہ ہے اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تاریخ کے بڑے ترین جنازوں میں ایک جنازہ ہے کہ اس کو کندھا دینے کے لیے لوگ اپنی خوش بختی سمجھتے تھے کہ اگر ہم جنازے میں شرکت کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنازے پڑھنے والوں کے لیے یا جس کا پڑھا جاتا ہے اس کے لیے خیر ہوتے. ماشاءاللہ. تو اسی طرح آپ کے جس میں جنازے میں شرکت کی خیر ہی اس نے حاصل کی. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. خواتین حضرات، حضور غوث پاک نے ایک موقع کو اپنے مریدین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ماننے والو، جب تم کسی کم عمر کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے، لہٰذا اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے. آپ نے فرمایا جب تم کسی بڑے عمر والے کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی پڑھے لکھے بندے کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو یہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو اپنے علم کی برکت سے بچا ہوا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی جاہل ان پڑھ کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ کل بروز قیامت اگر اس کی پکڑ سے بچ گیا تو اس کی ریزن یہ ہوگی کہ اس کا علم نہیں تھا، اور تمہاری پکڑ اس بنیاد پہ ہو جائے گی علم والے کی کہ تم نے علم کے باوجود گناہ کیا. اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی غیر مسلم کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ یہ جو بندہ ہے نہ جانے کل اس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے. یہ صوفیہ کی تعلیمات تھی کہ ہر دوسرے بندے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. یہی عجز ہے، یہی انکساری ہے، یہی تقوی ہے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.